وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کہ ایک قادیانی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے قرآن کریم کی تحریف کی اور ایک تبدیل شدہ تحریف شدہ قرآن کریم کا ترجمہ اس نے شائع کیا اور چریوٹ کے علاقے میں سے اس کو گرفتار کیا گیا، اس پہ کیس بنا، مقدمہ بنا سن 2019 کے اندر۔ ابھی یہ جو چیف جسٹس صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے اس کو بری کیا اور اس بنیاد پر آزادی دی کہ جناب ملک پاکستان میں مذہبی آزادی ہے، لہذا قادیانی بھی اس معاملے میں آزاد ہیں کہ وہ قرآن کی تعریف کریں، تب ان کی مرضی، وہ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں کوئی بات کریں تو ان کی مرضی۔ چیف جسٹس صاحب، یہ ملک پاکستان کلمے کے نام پہ بنایا گیا، اس میں ہمارے لوگوں میں سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، باقی ذاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس ملک میں حضور کی ختم نبوت پر کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار تھے اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہم اس ملک کے اندر حضور کی ختم نبوت کے قانون میں کسی قسم کی لچک برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، آپ عدالت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا مت سمجھیے، ہم یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں جان اللہ کی ہے اور حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہے، کہہ دو انشاءاللہ۔ ہم حضور کی ختم نبوت کے بارے میں کسی لچے لفنگے کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن کی آیات میں تعریف کرتا پھرے یا حضور کی ختم نبوت کے بارے میں اپنے عقیدے کو نشر کرتا پھرے۔ یہ ملک پاکستان کا آئین بھی ہے، یہ قانون بھی ہے، اس قانون کے اندر ختم نبوت کے منکر کو کافر قرار دیا گیا۔ اور قادیانیت، یاد رکھیے چیف جسٹس صاحب، یہ مذہب نہیں ہے، یہ فطرہ ہے۔ بولو قادیانیت کیا ہے؟ فطرہ ہے۔ مرزائیت کیا ہے؟ فطرہ ہے۔ فطرہ ہے، یہ کوئی آسمانی مذہب نہیں ہے کہ ہم اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے یہاں مذہبی آزادی ہے، جو کوئی مرضی کرتا پھرے۔ حضور کی ختم نبوت کے باغی کے لیے کوئی آزادی نہیں ہے، یہ مذہب نہیں، فتنہ ہے۔ جس کے ساتھ ہم فتنے کو پھیلانے کی اجازت کسی صورت میں نہیں دیں گے۔ اور اگر ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے ہمیں کال دی تو اس معاملے میں جو قربانی دینی پڑے دینے کے لیے تیار ہو۔ انشاءاللہ مطالبہ ہے اس فیصلے کو واپس لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ جو اس کو آزاد کیا اور کہا کہ میاں آپ آزاد ہیں، آپ جو کچھ مرضی کرتے پھریں، آپ اس آزادی کو برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ وہ بھائی حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، نبی کی ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز برداشت نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ہماری ماؤں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں۔ جسٹس صاحب، یہ قانون ایسے نہیں بنا، لاہور کی سڑکوں کو رنگین کیا گیا مسلمانوں کے خون سے، تب یہ ختم نبوت کا قانون بنا ہے۔ اس ملک کے اندر قانون میں یہ بات شامل ہے، قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ آئین کے اندر شامل ہے اور ہم اس آئین کو بدلنے کی انشاءاللہ کسی صورت میں گنجائش نہیں دیں گے اور نہ ہم اس معاملے میں کوئی لچک دیں گے۔ آپ کا یہ احتجاج ہے نا انشاءاللہ، سب تیار ہیں اس کے لیے؟ نکلنا پڑا نکلو گے، میدان میں آنا پڑا آؤ گے۔ ہمارا یہ احتجاج ہے جسٹس صاحب، اس فیصلے کو واپس لیا جائے اور ملک پاکستان کے ان غیور مسلمانوں کے ایمان کو نہ جھنجھوڑا جائے۔ یہ ختم نبوت کے مجاہد تھے نہیں، آج بھی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں۔ جہاں بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے جو قربانی دینی پڑی، انشاءاللہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ ان مسلمانوں کو میدان میں پائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مرد آباد، مرزائیت مرد آباد، مرزائی نواب مرد آباد۔ اور مرزائیت کے بارے میں جسٹس صاحب لچک مت دکھائیے، اگر ایسا کریں گے اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے۔ ہم اٹھیں نہ اٹھیں، اللہ کا غضب آپ پہ ضرور اٹھے گا۔ اس لیے حضور کی ختم نبوت کے بارے میں
ایسا کوئی کام